اپنا منشور اور اپنا نظریہ ہے، لیکن پاکستان کے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ کوئی ایک انسان یا ایک جماعت ان سارے مسائل کا حل اکیلے نکال سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں، میں بہت شکر گزار ہوں ان ساری جماعتوں کا، مسلم لیگ کا، جماعت اسلامی کا، جماعت علماء اسلام کا، ANP کا، PTM کا، اختر مینگل کا جماعت کا، زنجو صاحب کا جماعت کا، جو سیاسی جماعتوں آج یہاں زرداری ہاؤس آئے ہیں. ہم نے پاکستان میں جو آج کل سیاسی صورتحال ہے، معاشی صورتحال ہے، جمہوریت کا پوزیشن انسانی حقوق کے ساتھ کیا کیا جا رہے ہیں، کافی تفصیل میں ایک ریلیکسڈ ایٹماسفیئر میں بات کرنے کا موقع ملا. اور ہم نے ایک دو چیزیں طے کیے ہیں. ایک کی سلسلہ ملنے کا افطار پہ یا دوسرے موقع پہ ہم یہ جاری رکھیں گے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا ہم ملتے ہیں اتنا اچھا ہوگا، جتنا ہم مل بیٹھ کے پاکستان کے مسائل، پاکستان کے عوام کے دکھ درد کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس سے ہم بہترین پالیسیز بنا سکتے ہیں. اس سے ہم پاکستان کے عوام کے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں. انشاءاللہ یہ سلسلہ بھی جاری رہے گا. تقریباً سارے جماعتیں نے آلریڈی عید کے بعد اپنا احتجاج کا اعلان کیا ہے. وہ احتجاج بھی ہوگا عید کے بعد، پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے بعد. اور دوسرا عید کے بعد مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں انشاءاللہ تعالی ایک APC ہوگا جس میں ساری سیاسی جماعتیں ملیں گے، بیٹھیں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارا جو اسٹریٹجی ہوگا، ہمارا جوائنٹ اسٹریٹجی کیا ہو سکتا ہے حکومت کے خلاف اور پاکستان کے مسائل حل کرنے کے لیے. میں ایک بار پھر سارے سیاسی جماعتوں کا شکر گزار ہوں کہ ہمارا انویٹیشن کو ایکسیپٹ کیا، یہاں زرداری ہاؤس آیا اور ہم سب افطاری کرتے ہوئے ساتھ تھے. انشاءاللہ تعالی ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. اب میں I'd like to go through each political party and give them an opportunity to express their point of view before I take your questions. تو ہم شروع کرتے ہیں مسلم لیگ نیوز کی مولانا صاحب کے ساتھ. مولانا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. سب سے پہلے تو میں جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جناب آصف علی زرداری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کی تمام مقتدر سیاسی جماعتوں کے قائدین کو افطار پارٹی پہ اپنے گھر دعوت دی اور پھر تمام رہنمایان قوم اور زعماء ملت یہاں جمع ہوئے اور افطار پارٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں کے صورتحال پر بھی گفتگو اور بات چیت کا موقع ملا. اور تمام زعماء نے اس وقت جو ملک کو درپیش صورتحال ہے، جو چیلنجز ہیں اور جس طرح ملک اقتصادی طور پر بیٹھ رہا ہے اور عالمی دنیا میں ہم ایک سب سے زیادہ کمزور ترین ملک کی طرف متعارف ہو رہے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ کچھ نااہل لوگوں کے، جو کہ عوام کے نمائندے نہیں، ان کے اقتدار میں آنے کے نتیجے میں ہی ایسا ہوا. اور 6-7 مہینے کے اندر ملک
ایک ایسے گہرے سمندر کی طرف جا پڑا ہے کہ اب اس کو سنبھالنا، اس کشتی کو سنبھالنا ظاہر ہے کہ ملک کے ان تمام زعماء کا ایک قومی فریضہ بن جاتا ہے، اور ایک قومی فریضے کے احساس کے ساتھ آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس وقت تو رمضان شریف چل رہا ہے، اور کوئی بزرگ اگر ہمیں افطار پارٹی بھی بلائے گا تو حاضر ہو جائیں گے، لیکن انشاءاللہ عید الفطر کے بعد جہاں تمام سیاسی جماعتیں اب میدان میں آنے کے لیے پرعزم نظر آ رہی ہیں، وہاں ایک مشترکہ اسٹریٹجی بنانا اور ایک مشترکہ حکمت عملی بنانا اور ایک مشترکہ حکمت عملی کے لیے ایک مشترک کاز کا تعین کرنا، تو اس کے لیے آل پارٹیز کانفرنس بھی ہوگی، اور جس طرح تمام دوستوں نے اتفاق رائے کے ساتھ مجھے یہ ذمہ داری دی ہے، تو انشاءاللہ العزیز عید الفطر کے بعد بہت جلد ان کی تاریخوں کا فیصلہ بھی کر لیا جائے گا، اور یہ انشاءاللہ ایک طویل مشاورت ہوگی جو پاکستان کے تمام سیاسی جماعتوں کو وقت مہیا کرے گی، اور اس پر سوچنے اور غور کرنے اور آئندہ کے لیے مشترکہ حکمت عملی کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی افطار پارٹی جو ہے اس لحاظ سے بہت ہی اہمیت کے حامل اور معنی خیز ہے کہ اس نے آنے والے مستقبل کے لیے کسی ایک خاکے کا تعین کر لیا ہے، اور اب ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر بیٹھ کر ایک ہی حکمت عملی کے ساتھ اور ایک ہی کاز کے ساتھ میدان میں آئیں، اور ہم اس قوم کی آواز بنے۔ حالات ہمارے سامنے ہیں، مستقبل بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ملک کدھر جا رہا ہے۔ اس صورتحال میں ہچکولے کھاتے ہوئے اور غرقاب ہونے کے قریب کشتی کو ہم نے کیسے بچانا ہے اور کیسے اس کو ساحل تک پہنچانا ہے، یہ ساری چیزیں ہماری مد نظر ہوں گی، اور انشاءاللہ عزیز ہم اس کاز کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بلاول بھٹو صاحب کا مشکور ہوں جنہوں نے آج ہم سب دعوت دی۔ اس اجلاس میں اس بات پر اتفاق رائے تھا کہ حکومت ملک چلانے میں ناکام ہو چکی ہے، حکومت عوام کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہو چکی ہے، اور جولائی 2018 کے متنازع الیکشن جو ہیں اس کا خمیازہ آج پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں۔ مہنگائی کی صورت میں ہو، ملک کی خود مختاری کی صورت میں ہو، آج یہ سب کچھ دباؤ پر لگ چکا ہے، اور یہ مہنگائی کا سیلاب، یہ معیشت کی تباہی جو ہے، یہ ابھی صرف ابتدا ہے۔ بدقسمتی سے ہم نے کوئی بات ذاتی نہیں کی، کوئی بات اس نام نہاد احتساب کی نہیں کی، کیونکہ یہ احتساب کے نام پر جو اپوزیشن کو دبانے کی کوشش ہے، جو انتقام لینے کی کوشش ہے، یہ آمریت کا حصہ ہوتی تھی، آج یہ جمہوریت کا حصہ بن چکی ہے۔ تو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ہم یہ بھگت لیں گے، لیکن ہم نے بات پاکستان کے عوام کے مفاد کی کرنی ہے، پاکستان کے عوام کے مسائل کی حل کی کرنی ہے، جو آج امید سے بھی محروم ہو چکے ہیں۔ آج آپ کسی طبقے کے شخص سے پوچھ لیں، وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ حکومت ناکام ہو چکی ہے۔ آج پارلیمان کے اندر بات کرنے کی گنجائش نہیں ہے، جب وہاں زبان بندی ہوگی تو پھر بات سڑک پہ آئے گی۔ عید کے بعد انشاءاللہ، اس سے پہلے بھی مشاورت کا سلسلہ جماعت کے اندر جاری رہے گا، اور عید کے بعد مولانا صاحب کنوین کریں گے ایک آل پارٹی کانفرنس، اور اس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ اپوزیشن کا مشترکہ لاعمل انشاءاللہ کیا ہوگا۔ آپ کا شکریہ۔
تمام میڈیا کو خاص کر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول صاحب کہ انہوں نے ہمیں دعوت دی یہاں پہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دعوت کی اہمیت اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی کی تمام لیڈرشپ اس وقت اسلام آباد میں اور بلاول ہاؤس میں موجود ہے. مسلم لیگ نون کی تمام لیڈرشپ اس وقت موجود ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں بڑی پارٹیز کی موجودگی میں جو باقی تمام پارٹیاں اس وقت شریک ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک دیرینہ خواہش اور کوشش کے بعد آج ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ عید کے بعد باقاعدہ طور پہ اپوزیشن کا ایک اے پی سی ہوگا. اور اس اے پی سی سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہاں ہم بیٹھیں گے اور اٹھ کے چلے جائیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اے پی سی اس ملک میں تاریخی طور پہ ایک نئے اپوزیشن الائنس اور اتحاد کو جانے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ضرورت جو ہے وہ اس وقت جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اپوزیشن والے مل کے اس حکومت کو گرانا چاہتے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ یہ تو گری ہوئی حکومت ہے، اس کو گرانے کی ضرورت ہی نہیں. اگر اپوزیشن آج فیصلہ کر لے کہ ہم اس حکومت کو گرائیں گے تو ودن 1 ویک یہ حکومت نہیں رہ سکتی. آج بھی سینٹ سے لے کے صوبہ اسمبلی سے لے کے نیشنل اسمبلی تک 60% کے قریب اس وقت اپوزیشن ہے. 50% تو وہاں ہے. اگر ہم آج ریزائن کر رہے ہیں تو کل کوئی حکومت نہیں. مگر صرف اس حکومت کو گرانا ہی مسئلہ نہیں ہے. اس ملک میں نئے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، معاشی مسائل ہیں، اسٹریٹجک مسئلے آ گئے ہیں، فارن پالیسی کے مسئلے آ گئے ہیں. ان تمام کے لیے انشاءاللہ اپوزیشن اپنی اے پی سی میں ایک باقاعدہ بڑی پروگرام بنائے گا اور ایک نئی بیانیہ جاری کرے گا جو آگے جا کے پاکستان کی بقا اور احتساب کی ضمانت ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بے حد مشکور ہوں کہ آج انہوں نے سب اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹیز کو دعوت دی یہاں پر. اور یہ بات خوش آئند ہے کہ سارے پولیٹیکل پارٹیز اپوزیشن کے آج یہاں پر موجود ہیں اور سب متفق ہیں اس بات پہ کہ ملک پہ جو گزر رہی ہے اور عوام پہ جو گزر رہی ہے اور جس طریقے سے ان 9 مہینوں میں موجودہ حکومت نے اس ملک کو چلایا ہے، اس کے نتیجے میں مہنگائی، بے روزگاری اور ملک کو IMF کا گروی کر دیا گیا. ان حالات میں ہم اپوزیشن کے پولیٹیکل پارٹیز خاموش تماشائی نہیں بیٹھ سکتے اور یہی فیصلہ ہوا ہے کہ عید کے بعد مولانا صاحب کی ہدایت پر اور ان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے اور اس میں سب پولیٹیکل پارٹیز اپنا موقف دے اور ایک روڈ میپ کی ضرورت ہے تاکہ ہم عوام کے ساتھ
آنا بشانہ کڑے ہوں اور ان کے ساتھ اس دکھ درد میں شامل ہوں اور اس ملک کو بحران سے نکالا جائے. اور اس بحران سے نکالنے کے لیے جب یہ اپوزیشن کے سب پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہوں گی تو مجھے امید ہے کہ پاکستان کے عوام کو بھی ایک روشنی کی کرن نظر آئے گی اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہوگا کہ ملک میں صحیح معنوں میں جمہوری اقدار جمہوری اقدار بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب بلاول صاحب، میرے میڈیا کے ساتھیوں، کیونکہ آپ لوگوں نے تفصیل سے بات سن لی، بدقسمتی سے پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ نے ایسا کھیل کھیلا کہ ایک فرد کی خاطر تمام سیاسی پارٹیوں کو دیوار سے لگایا اور یہاں تک کہ پاکستان کو اتنا نقصان پہنچایا کہ آج IMF کے ہاتھوں گروی رکھ دیا. خارجہ پالیسی ناکام، اندرونی پالیسی ناکام، اور یہاں تک کہ ہر آئے دن مہنگائی آسمان سے باتیں کرنے لگی اور ہیرے بہانے جو باتیں عمران خان نے کہی تھی کہ نہیں کروں گا وہ ساری باتیں کر رہا ہے. یعنی اتنا دنیاوی جھوٹا ہم نے نہیں دیکھا. یعنی بالکل ہر بات پہ جھوٹ بولنا. اب وقت ہی گیا ہے. خوشی کی بات ہے کہ بلاول صاحب نے موقع دیا، تمام سیاسی پارٹیاں یہاں پہ آئی اور ایک متفقہ سوچ کے ساتھ APC بلائی جا رہی ہے. یہ اس لیے بلائی جا رہی ہے کہ عوام کا درد سامنے ہے اور اپنی ملک کی بقا ہمارے سامنے ہے. اب ہماری سیاسی پارٹیوں کی حکومتوں کی بات نہیں ہے، ملک کی بقا کو دو پہ لگایا گیا ہے. اور یہ ایسی بات ہے کہ جب ہم کسی مورچے میں بیٹھے ہوں اور بوری سامنے ہو تو پھر بوری پہ وار کرنا فضول ہے. بوری کے پیچھے جو بیٹا ہے پہ وار کرنا ہے. اور یہ سارا کھیل اسٹیبلشمنٹ نے کھیلا ہے. تو ہمیں بڑی تیاری کے ساتھ عید کے بعد جو ہماری آل پارٹیز کانفرنس مولانا صاحب آئیں گے تو سوچ کے ساتھ کہ تمام سیاسی پارٹیاں سوچ سمجھ کے اپنے ایجنڈے کے ساتھ آئیں اور عوام کی دکھتی رٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہ ان کو جو مصیبتیں درپیش ان کے سامنے اپنی آغاز کرے، چاہے کتنی بڑی قوت کیوں نہ ہو. لیکن ملک کی بقا کے لیے ہمیں اس سے ٹکر لینا ہے، ہمیں اس کے راستہ سیدھا کرنا ہے. یہ اندر کی باتیں میں نے اپنے انداز میں اس لیے بتائیں کہ آپ اس بات پہ زیادہ زور دیں کہ جو APC بلائی جا رہی ہے تو بڑی سوچ سمجھ کے بلائی جا رہی ہے کہ رمضان کا مہینہ گزر چکا ہوگا اور اس میں ہم خدا سے یہ بھی امید رکھیں گے اور دعا بھی کریں گے. مولانا صاحب بھی بیٹھے ہیں کہ خدا ہمیں توفیق دے کہ جو بھی مصیبت سامنے آئے تو اس سے ایسے ٹکرائیں گے جیسے پہاڑ سے ٹکرایا جاتا ہے. یعنی کچھ بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا ہم ہر عوامی نیشنل پارٹی اس حوالے سے کہ عوام کو جو تکلیف ہے، ملک کی بقا کی جو تکلیف ہے، اسٹیبلشمنٹ نے جو کھیل کھیلا ہے، ملک کو جو خطرہ ہے، پارلیمنٹ کو جو خطرہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ جائے گی تو کوئی اور قوت آئے گی. عوام کی قوت مضبوط ہوگی تو کوئی قوت نہیں آ سکتی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ یقین رکھیں کہ یہی حکومت چلا کریں گے اور یہ جو فراڈ کی حکومت ہے، سلیکٹڈ حکومت ہے، اس کے بدلے جمہوری حکومت آئے گی اور اس ملک کو آگے لے کے جائیں گے. بڑی مہربانی. چیئرمین بلاول صاحب نے آج افطار پہ بلایا، بہت شکریہ چیئرمین صاحب. اور آپ کے ہمارے آئین میں کچھ چیزیں نہایت ہی دی گئی ہے. آگے جائیں سر، کیمرہ مینوں کو نظر نہیں آ رہا ہے. یہاں سے نظر آ رہا ہے، ان کیمراز پہ نظر آ رہا ہے. I see. مطلب ہمارے آئین میں کچھ چیزیں نہایت ہی صاف ستھرے انداز میں جو پیش کی جا چکی ہے. پرائرٹی میں ہے پارلیمنٹ کی بالادستی اور جمہوریت کو کسی نہ کسی شیپ میں ہم نے جو بڑھاوا دینا ہے، بلڈ کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے. اینڈ ٹرائیکاٹومی آف پاور، دو رائے ہو نہیں سکتے. میں صرف یہی دو باتوں پہ اکتفا کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ ارے کو اپنے حد میں
دینا ہوگا، یہ اپنے آئین نے بتایا اور اس میں عمل درآمد کرائیں گے. جمہوریت کی بالادستی ہم نے قائم کروانا ہے، پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا ہے اور پارلیمنٹ سپیریئر ادارہ ہوگا. اور یہ ہماری کوشش ہے کہ ملک کو جس انداز میں تباہی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے اسے بچانے کی ادت الوسع ہماری مشترکہ کوشش ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پاکستان ملیم پارٹی سے پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. میں پشتونخوا ملیہ عوامی پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے چیئرمین سردار شفیق ترین سینیٹر ہیں. ہمارے پارٹی کے چیئرمین محمود خان اچکزئی صاحب کوئٹہ میں تھے تو فلائٹ کا ایشو بن گیا، وہ نہیں پہنچ سکے. تو آج ہماری اپوزیشن کے تمام ساتھی جو سینئر موجود ہیں انہوں نے عمل کیا ہے. عید کے بعد انشاءاللہ APC بلائیں گے اور مولانا صاحب کنوینر ہوں گے تو ہم اپوزیشن کا حصہ تھے اور اپوزیشن کا حصہ رہیں گے. تو جو بھی ہماری پارٹیاں جو ڈیسائیڈ کریں گے ہم ان کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. موسیٰ صاحب آپ نے جو یہاں نظر آ رہا ہے، آپ لوگ دکھائیں. بہت شکریہ سب سے پہلے تو بلاول بھٹو صاحب کا کہ تمام پارٹیوں کو انہوں نے مدعو کیا کہ آپس میں بیٹھ کر سوچ سکے سمجھ سکے کیا ہے آئندہ کے لیے احتیاط کرنا ہے اس ملک میں کی جمہوریت کے قیام کی. تو کافی تفصیلی بحث ہوئی، میرے خیال میں تمام باتیں ڈسکس ہو بھی چکی ہیں. میں صرف اتنا گزارش کروں گا کہ ہمارا بطور عوام سیاست کے ساتھ ہمارا رشتہ ڈاکومنٹ کے ذریعے جڑا ہوا ہے، وہ اس کو آئین ہے. اس کے علاوہ اگر ہم نے یہاں پر جو بھی معاملات چلانے ہوں تو اسی آئین کی چلانے ہوں گے. جتنا اس آئین کو توڑا گیا ہے جتنی دفعہ، اور آج اس وقت پاکستان آئین کے ساتھ جو عمل ہو رہا ہے، میں یہ کہوں گا مختصر الفاظ میں کہ پاکستان مزید بطور ریاست اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. آئین پر عمل کروانا پڑے گا. میں اس کے بغیر ریاست چل نہیں سکی. ہم یہاں پر بات تقریباً تفصیل سے تمام ہوئی، ساری باتیں ہوئی، لیکن ایک بات میرے خیال میں سب متفق ہے کہ حقیقی جمہوری پاکستان کے قیام کے لیے ہم سب نے مل بیٹھ کر آگے جتنے بھی ہماری ہے اسی ایک چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے بنانی ہوگی. فورن پالیسی پارلیمنٹ بنائے گی، جو ڈومیسٹک پالیسیز ہے وہ پارلیمنٹ بنائے گی، اور اس یرغمال شدہ ریاست کو جس کے تمام ادارے یرغمال ہے، جس کی عدلیہ یرغمال ہے، جس کا پارلیمنٹ بھی میں تو اس کو یرغمال ہی سمجھوں، جو مفلوج شدہ جمہوریت سے ہم گزر رہے ہیں تو میں اس کو بھی یرغمال سمجھوں گا. جو میڈیا یہاں پر یرغمال ہے، میرے خیال میں ان تمام اداروں کو آزاد کرنے کے لیے ہم سب میرے خیال میں ایک پیش پر متفق بھی ہیں، اور اس یرغمال شدہ نظام کو واپس عوام کی ہاتھ لانے کے لیے میرے خیال میں ہمیں شاید کچھ مشکلات کا سامنا کرنا تو پڑے، لیکن شاید پھر اس میں ہم بچا سکیں.
کچھ سوال لیں گے. آپ اپنا نام بتائیں, اپنا نیوز آرگنائزیشن بتائیں, اور سوال کس کے لیے ہے وہ بھی بتائیں. پاکستان کی جو حالت ہوئی, ڈالر 150 سے کراس گیا, پیٹرول, یہ ساری حالت عوام کی تو گردن گئی. آپ مجھے یہ بتائیں آپ ہماری بیوی, آپ کی ساری جماعتیں اس وقت ایک ٹرک میں سوار اس حکومت کے خلاف, آپ مریم بیوی یا باقی ساری جماعتیں اس حکومت کے خلاف کب ایک ٹرک پر سوار ہو کر اسلام آباد آئیں گے؟ کیونکہ لوگوں کے اندر یہ صورت ہو گئی کہ جینا محال ہو. اب میں سمجھتا کہ ایک آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو, جیسے میں ہر تقریر میں کہتا ہوں اور پھر کہوں گا کہ اس ملک کے عوام مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں. گیس مہنگی, بجلی مہنگی, کھانے پینے مہنگا, اور اوبیسلی دوائیاں بھی مہنگی, جس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کو غریبوں کو کوئی درد محسوس نہیں ہوتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارا معیشت اسی طریقے سے چلتا رہے گا تو اس سے ملک کو بہت سے نقصان ہوگا. اس لیے آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو افطار ہے وہ اتنا پروڈکٹیو تھا کہ ہم اتنے سارے ٹاپکس پہ ڈسکس کر سکے, معیشت سے لے کے سیکیورٹی سچویشن پہ, فارن پالیسی پہ, ہیومن رائٹس پہ, ڈیموکریسی پہ, اور ہم ان ایشوز کے حل, ان مسائل کا حل تب نکال سکیں گے جب ہم مل بیٹھ کے سوچ کے کوشش کریں گے اور ان کے حل نکالنے کی کوشش کریں گے. جہاں تک ہمارا احتجاج کا پروگرام ہے, ہم نے سب وہ اناؤنس کر دیا, ہم تو ایک پیج پر ہی ہیں, اور جہاں تک ہمارا اسٹریٹجی ہوگا, جہاں تک ہمارا جوائنٹ اسٹریٹجی ہوگا, وہ عید کے بعد جو APC ہوگی وہاں طے ہو. بابر صاحب آپ ہمیں بتائیں کس کے لیے. آپ سے بڑا مختصر سا سوال ہے آپ سے اور مریم بیوی سے کہ میں 2006 میں انہی مسائل کے اوپر ایک COD بھی ہوا تھا, لیکن کئی سال گزر گئے, اس روح کے مطابق اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا. وہ کیا یقین دہانیاں ہیں کہ آپ سے زائد جماعتیں آج یہاں بیٹھی ہیں کہ وہ جو طریقہ کار تھا عوام کو مسائل سے نکالنے کے لیے اس روح کے مطابق اس پر عمل درآمد ہوگا. ایک اور دوسرا سے یہ آپ یہ بتائیں کہ ساری جماعتیں حکومت ان ہاؤس چاہتی ہیں یا نیا. دیکھیں, جہاں تک چارٹر ڈیموکریسی کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انقلابی ڈاکیومنٹ ہے, پاکستان کا ایک قسم کا میگنا کارٹا ہے, اور جتنے سیاسی جماعتوں کا تعین ہو سکتا ہے اس ڈاکیومنٹ میں اتنے ہی بہتر ہوگا. میں نے اپنا الیکشن کیمپین کے دوران جب ریزلٹس نہیں ہوئے تھے, جب ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کتنا سلیکشن ہونا تھا, میں نے تب یہ ایڈوائس دیا تھا کہ ہمیں اس چارٹر آف ڈیموکریسی کو ایکسپینڈ کرنا چاہیے. انشاءاللہ تعالی ہم اس تھاٹ کو آگے لے کر چلیں گے, اور نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو نیا جنریشن سیاست میں آئے ہیں, اور اوبیسلی 10 سال گزرے ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد, پاکستان کے دوسرے بھی مسائل ہیں ان کو بھی شامل کرنے کی کوشش کریں گے. پاکستان کے دوسرے جو سیاسی جماعتیں ان کا انپٹ لینے کی ہم اپنا کوشش کریں گے, تاکہ یہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے جس کی وجہ سے ہم نے پہلی بار اس ملک میں 10 سال ایک سویرین حکومت پھر دوسرا سویرین حکومت دیکھا ہے, یہی راستہ ہے, یہی پاکستان کا راستہ ہے. جمہوریت ہی پاکستان کے سارے مسائل کی جواب ہے, اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی ساری جماعتیں اسی کو قائم. سب سے پہلے تو میں بلاول صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے آج یہاں افطار کی دعوت دی, اور یہ دعوت میں نے اس لیے کی کہ بلاول اپنے والد کے ساتھ میری والدہ کی وفات پر رائے گنج تشریف, وہاں انہوں نے تعزیت کی ہم سے. تو یہ کہا جا رہا تھا, کل سے میں میڈیا میں دیکھ رہی تھی کہ مریم کی اور بلاول کی پہلی ملاقات ہوگی, تو یہ
ملاقات نہیں ہے. پہلی ملاقات ہماری رائے میں میری والدہ کی وفات کے فوراً بعد ہوئی تھی, اور اس کے بعد جب جیل گئے میاں صاحب کو ملنے کے لیے, ان کی طبیعت ناساز ہے, تو مجھے بہت اچھا لگا, اور جس ہمدردی کا انہوں نے اظہار کیا, نیک تمناؤں کا اظہار کیا, مجھے اچھا لگا. پھر جب مجھے انویٹیشن آیا بلاول کی طرف سے تو میں نے اس خلوص کے ساتھ اس کو ریسیپیٹ کیا. دوسرا سوال کا حصہ میری طرف ڈائریکٹڈ تھا کہ ہم بتائیں کہ چارٹر ڈیموکریسی کا کیا پاکستان کو فائدہ ہو. میرا خیال ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا پاکستان کو یہ فائدہ ہوا ہے کہ ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ 2 ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹس نے اپنی ٹرم, پاکستان میں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا. پیپلز پارٹی جیتی, 5 سال پیپلز پارٹی نے گزارے. PMLN نے, میاں صاحب نے حکومت گرانے کی کوشش نہیں کی, اور وہ عوام کی ول سمجھ کے اور ووٹ کی عزت سمجھ کے انہوں نے اس کو سپورٹ کیا. اور اس کے بعد جب ہمیں پاس آن ہوئی حکومت, زرداری صاحب جس دن اوتھ ایڈمنسٹر کر رہے تھے میاں صاحب کا ایز پریزیڈنٹ, میاں صاحب پرائم منسٹر کا اوتھ اٹھا رہے تھے, تو میں اس دن بھی ایوان صدر میں موجود تھی, اور بڑے خوبصورت طریقے سے پاکستان میں پہلی مرتبہ ایک جمہوری حکومت نے دوسری جمہوری حکومت کو اقتدار پاس آن کیا, اور لوگوں کے ووٹ کی عزت ہوئی, اور جس کو لوگوں نے ووٹ دیا اس کی رسپیکٹ ہوئی. تو آئی تھنک یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اور چارٹر ڈیموکریسی وہاں ختم نہیں ہوا, وہ آن گوئنگ ہے. اس میں ہم چیزیں ایڈ بھی کریں گے آنے والے وقت کے ساتھ ساتھ. جو نئی جنریشن ہے وہ سمجھتی ہے کہ ایک ایجنڈا ہونا چاہیے ملک کو چلانے کا, تو اس میں ہم ضرور اس میں ایڈیشنز بھی کریں گے, اس کو آگے لے کے چلیں گے بھی. اور یہ بڑی اچھی روایت ہے کہ PMLN اور پیپلز پارٹی روایتی حریف رہے ہیں, لیکن ماں باپ کی تربیت بھی ایسی ہے, پارٹیوں کی اپنے جو اقدار ہوتے ہیں وہ بھی اچھے ہیں کہ مقابلہ کرتے ہیں, میدان میں کرتے ہیں, لیکن جب ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شامل ہوتے ہیں پورے خلوص کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. اور یہاں اس نہج تک باتوں کو نہیں لے جانا چاہیے کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن تک بات پہنچ جائے. تو میرا خیال ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے پاکستان کے لیے, اور وہ ایوالونگ ڈاکیومنٹ ہے, اس کے اندر جو بھی چیزیں ایڈ کرنی ہوگی وہ انشاءاللہ ہوتی ہے, اس کو فالو کریں گے انٹرنس پہ. تھینک یو. میرا کوشچن آپ دونوں حضرات سے ہے کہ آپ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کے خلاف سنگین الزامات لگاتے رہے ہیں ماضی میں اور حال ہی میں, تو اب آپ اکٹھے بیٹھے ہیں, آپ عوام کو کیسے کنونس کریں گے, اپنے کارکنوں کو کیسے کنونس کریں گے آپ کا وہ بیان ہے یا یہ بیان؟ اگر آپ میرا پاکستان پیپلز پارٹی کا اور میرا بیانیہ غور سے سن لے تو میرا بیانیہ میں کوئی تبدیلی نہیں آیا ہے. میں جانتا ہوں کہ کوئی چینلز جو ہے وہ آؤٹ آف کچھ چیزیں کو پلے کرنے کی شوقین تو ہے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے جمہوریت پسند پارٹی رہی ہے, سویلین سپریمیسی پہ یقین رکھتی ہے, اور ہم پہلے سے ایک اس قسم کے انصاف کے نظام کی بات کرتے آ رہے ہیں. تو یہی ہمارا فوکس کل تھا اور یہ ہمارا فوکس آج ہے. جیسے میں نے اس پریس کانفرنس کے شروعات میں کہا تھا کہ یہاں جو بھی سیاسی جماعتیں ہیں ہمارا اپنا منشور ہے اور ہمارا اپنا نظریہ ہے, لیکن ساتھ ساتھ ہم سب پاکستانی ہیں, اور اس پاکستان ہمارا پاکستان کی جو آج کل مسائل ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. ہر ادارہ سے لوگوں کو بے روزگار کیا جا رہا ہے. آپ کا ادارہ میڈیا کے ادارہ میں آج صبح دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ کہ آپ کے میڈیا کے جو مزدور ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ ان کو تنخواہ نہیں مل رہا, نوکریاں سے ہٹایا جا رہا ہے. جو بھی سیکٹر آپ اٹھائے وہ ویسا ہی.
IMF کی ڈیل ہو رہا ہے، اس کے بارے میں جو ہمارے خیالات ہیں آپ کے سامنے ہیں. جو ملک کی معیشت کا حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جو پاکستان کی جمہوریت کا حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جو پاکستان میں انسانی حقوق کے دھجا اڑایا جا رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو ہاں ہمارے اختلافات ہوں گے، مختلف ایشوز پہ بھی might not see eye to eye، لیکن جب ہم سب پاکستانی ہیں اور ہمارا پاکستان خطرہ میں ہے تو ہم نے پھر سب مل بیٹھ کے پاکستان کو بچانا ہے. جی دیکھیں، ہمارے سیاسی اختلافات بھی ہیں، تمام لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں، ہماری سوچ بھی مختلف ہو سکتی ہے، پالیسی کے معاملات بھی مختلف ہو سکتے ہیں، اور آج کا ہدف حکومت گرانا نہیں ہے. آج کا ہدف پاکستان کے عوام کے مسائل کا حل ہے. آج کا ہدف مہنگائی ہے، اس کو ختم کرنا ہے، معیشت کو سنبھالا دینے کی کوشش کرنی ہے. یہ ہمارا ہدف ہے. باقی الیکشن اب ہوگا، یہ تمام جماعتیں الیکشن لڑیں گی، سب معاملات وہاں کے ہوتے ہیں. تو اس لیے آج کے مقاصد پر جو میٹنگ ہوئی ہے اور جو انشاءاللہ ABC ہوگا، یہ کا صرف ایک مقصد ہے کہ پاکستان کے عوام کے مسائل کو حل کیا جائے جو یہ حکومت ناکام ہو چکی ہے. میں بتا دیتا ہوں، دیکھیں حکومت بھائی میں بتا دیتا ہوں کانٹرڈکشن میں بتا ابھی گرا دیتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے جو اپنے حاصل صاحب نے بات کی ہے، یہ حکومت کو گرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ گری ہوئی حکومت ہے ہر طریقے سے. میری بات سمجھ لیں.